السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک بہت اہم سیاسی شخصیت موجود ہیں۔ پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم رہے ہیں، 2017 سے 2018 تک پی ڈی ایم میں سیکریٹری جنرل ہیں اور پی ایم ایل این میں سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ناظرین، مشاورت مکمل ہو چکی ہے اپوزیشن کی، اور اب اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نمبرز ایکچولی جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پورے ہیں، تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد جو سیاسی رخ ہے مزید کس طرف جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی اس وقت اسلام آباد میں ہے، اور پنجاب کے اندر سے بھی ایک بڑا تگڑا گروپ اٹھا ہے جو کہ عثمان بزدار کے خلاف ہے۔ یہ تمام ساری سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے، اور پی ڈی ایم کیا واقعی کامیاب ہونے جا رہی ہے، اور اگر کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد ان کا سیاسی عمل کیا ہوگا، ان کا سیاسی لاہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ورکنگ ریلیشن شپ اتنا امپریسو نہیں رہا، لیکن اب آنے والے چند دنوں میں یہ لوگ کس طرح سے ایک ایسے سیاسی رخ اختیار کریں گے کہ جو تبدیلیاں یہ لوگ لانا چاہ رہے ہیں حکومت کے اندر، وفاق میں یا صوبے کی سطح پہ، اس میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ جہانگیر ترین گروپ سے آپ کا رابطہ ہوا ہے، کل پنجاب کے ایم پی ایز بھی مزید ان کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ نہیں، ہمارا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا، لیکن رابطہ انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان کو نون لیگ سے ٹکٹ ملے گا۔ نہیں، ابھی تک کسی سے رابطہ ہی نہیں ہوا تو ایکسپیکٹیشن ہوئی بالکل کسی بھی طرح کی بات چیت نہیں، ابھی کوئی بات چیت نہیں۔ کل ہی تو انہوں نے اپنے اناؤنس کیا ہے، تو اب ہم ان سے رابطہ کریں گے، یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ رابطہ ہوگا۔ اور اگر رابطہ ہوا اور ٹکٹ دینے کی بات ہوئی تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب نااہل ہوئے تھے نواز شریف صاحب تو وہ تو کہتے تھے کہ میں نظریاتی سیاست کروں گا، تو اگر آپ نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جو براہ راست پارٹی سے نہیں ہے تو آپ کا کارکن ہرٹ نہیں ہوگا اس سے؟ نہیں، ہر جگہ گنجائش موجود ہوتی ہے، اور یہ لوگ کسی اقتدار کی جماعت میں شامل نہیں ہو رہے۔ وہ آج اگر اپنی سیٹیں چھوڑ کے نون لیگ میں شامل ہوتے ہیں تو یقیناً نون لیگ اگر ان کے پاس جگہ ہے اس حلقے میں تو ان کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ نون لیگ کی آخری امید ہے تحریک عدم اعتماد کو لے کے، ایسا ہے جو آپ کو پی ٹی آئی کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے؟ جی، کیونکہ آج سب لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ناکامی جو ہے اور جو پرائم منسٹر کی ناکامی ہے، اس کے بعد لوگ ووٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی کو، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا پلیٹ فارم بہتر ہے ان کی سیاست کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، تو وہ ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ عباسی صاحب، اگر جہانگیر ترین کے گروپ کی اور علیم خان گروپ کے لوگوں سے آپ کی بات چیت آگے بڑھے تو کیا توسیع ہو سکتی ہے ایک دو روز کی تحریک عدم اعتماد کی تاریخ میں، یا آپ اپنی تاریخ آج ہی طے کریں گے؟ نہیں، اس معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفلوئنس نہیں کریں گے وہ آپ کی پالیٹکس؟ آر دے ناٹ انفلوئنسنگ یو؟ نہیں، اس کا اس عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو ان کا معاملہ ہے وہ مسئلہ پنجاب تک محدود ہے، تو آج اعلان ہو جائے گا کہ کب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوگی۔ ٹھیک ہے عباسی صاحب، یہ بھی خبریں ہیں کہ تحریک سے عدم اعتماد سے پہلے اور بعد میں پی ٹی آئی کے کچھ وزراء جو ریزائن کر دیں گے، تو کیا وہ آپ سے رابطے میں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں؟ وفاق کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ایسا مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے، وزراء کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد ہے جو انشاءاللہ عدم اعتماد کا ساتھ دے گی۔ تو وہ جو ٹکٹیں آپ پی ٹی آئی والوں کو آفر کر رہے ہیں ان کو بھی آبویسلی ٹکٹس آفر کر رہے ہیں، نہیں، ہم ٹکٹس نہیں آفر کر رہے، تو پھر کیا؟ ہمارا جن لوگوں سے رابطہ ہے وہ پیسے نہیں مانگ رہے، وہ وزارتیں نہیں مانگ رہے، وہ عہدے نہیں مانگ رہے۔ سیاست کا تسلسل ہر سیاستدان چاہتا ہے۔ اگر وہ آج اپنی جماعت کو چھوڑ کر، اپنی سیٹیں چھوڑ کر اس جماعت میں شامل ہو رہے ہیں 1.5 سال قبل اپنے ٹرم پوری ہونے کے، تو ان کا یقیناً کوئی سوچ ہے، تو اس میں ہم مستقبل میں جب سیاست ہوگی، جب الیکشنز ہوں گے تو یقیناً ان کو ہمیں اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ بتائیے گا کہ اگر عبوری وزیر اعظم سامنے آئے تو کون ہونا چاہیے؟ اب پہلے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے پروپوز کیا کہ شہباز شریف ہوں، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے قبول نہیں کیا گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، لیکن کم از کم یہ بھی اعلان ہو جائے گا، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ حکومت میں نہیں جانا چاہیے، حکومت نہیں بنانی چاہیے، اور آپ سیدھا الیکشن میں جائیں۔ تو بہرحال جو فیصلہ بھی ہوا وہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن جو فیصلہ کرے گی وہ قابل قبول۔ لیکن جو عبوری وزیر اعظم ہے، کیا آپ بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں، کوئی اور؟ میں اس کا نہ خواہش مند ہوں نہ اس کا امیدوار ہوں۔ تو آپ کی پارلیمانی پارٹی نے اس بارے میں کیا بات کی ہے، بتا سکیں گے؟ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو ابھی زیر بحث نہیں ہے، یہ تو معاملات جب چلیں گے عدم اعتماد کے آگے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ حکومت بنانی ہے نہیں بنانی۔ میری ذاتی رائے ہے کہ حکومت بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ سیدھے الیکشن میں جائیں۔
آج جو بھی حکومت آئے گی اس کو ایک نئے مینڈیٹ تو کی اس پہ ضرورت آپ کا ہوگی۔ مکمل طور پہ کنسنسس ہو گیا ہے اب پیپلز پارٹی کو اور نہیں، آپ کا کہ آپ نہیں، فریش کوئی الیکشنز کی consensus طرف نہیں جا ہے، رہے ہیں؟ میں نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کی۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ چودھری برادران کی جو سیاست ہے، گجرات کے چودھریوں کی سیاست، وہ اس کو بڑا ہیوی ویٹ سمجھا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور آپ کے خیال میں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ عدم اعتماد میں شامل ہوں، یہ فیصلہ وہ کریں گے، کیونکہ ہر ووٹ قیمتی ہوتا ہے، اور وہ ایک اتحادی پارٹی ہیں، تو اتحادی پارٹی اگر شامل ہو تو اس کا زیادہ وزن بھی ہوتا ہے، تو یہ فیصلہ جب بھی انہوں نے کر لیا تو ٹھیک ہے، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نمبرز پورے ہو جائیں گے؟ بلکہ پیپلز پارٹی سے تو آئے کہ 190 تک جا سکتا ہے، ایگزیجریٹڈ فگر ہے یا 190 کا مجھے نہیں ریئلسٹک پتا، فگر ہے؟ 190 کا نہیں پتا، لیکن نمبر انشاءاللہ پورے ہیں۔ نمبر آپ کو 172 چاہیے، لیکن اب تو اس کے بعد 190 ہوں 290 ہوں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب باسی صاحب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک حکومت کی سول خفیہ ایجنسی کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے کہ لوگوں سے بات کرے، اور ان کو اگر وہ غائب ہو جائے تو پھر اس سچویشن سے کیسے بچیں گے آپ لوگ؟ حکومت جو خفیہ ایجنسیوں پہ کے سارے کوشش کرے عدم اعتماد ناکام کرنے کی، تو یہی اس سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ جب آپ سیاسی طور پہ فیل ہو جائیں، خفیہ ایجنسیاں ضرورت پڑ جائیں تو پھر گڑبڑ ہی رہتی ہے۔ تو آپ کو امید کیا ہے سینٹ کی طرح آپ کو سرپرائز نہ مل جائے، یا پھر بعد میں قیمتیں نیچے کر کے اس دفعہ کوئی سرپرائز ایکسپیکٹ تو نہیں کرے آپ؟ سینٹ کا اور معاملہ ہوتا ہے، یہ تو اوپن ووٹ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر پی ڈی ایم کا مارچ کس طرح جائے گا؟ پھر آپ کی کیا پلاننگ ہوگی؟ یہ اس کے بعد مارچ کے بعد یہ ہمارا پروسیس جاری رہے گا سیاست کا۔ سیاست ختم نہیں ہوتی عدم اعتماد کامیاب یا ناکام ہونے سے۔ اس کے بعد آپ دوسرا عدم اعتماد بھی کر سکتے ہیں، آپ جلسے بھی کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا طریقہ ہے، تو سیاست کا عمل جاری رہے گا۔ اچھا عباسی صاحب، آپ یو ساؤنڈ ویری کانفیڈنٹ اینڈ دا ریسٹ آف دا پیپل فرام یور پارٹی، لیکن ابھی 1-2 دن پہلے مولانا کا بیان تھا کہ سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک ایسا موقف اختیار نہیں کیا گیا آپ لوگوں کی طرف سے کہ ایسا ہی ہے اور ہم ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا ہی دیکھیں، عدم اعتماد برائے عدم اعتماد نہیں ہوتا، اس میں جب آپ کو کچھ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا تو آپ کرتے ہیں، اور نمبرز کی گیم ہوتی ہے، تو نمبرز گیم میں بالکل ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن مولانا اتنی کانفیڈنٹ جی میں کہا کانفیڈنس کی بات نہیں، انہوں نے ایک پریگمیٹک بات کی ہے کہ عدم اعتماد ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی پرابلم آ جائے کہ نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے ایسی اتنی بڑھ جائے کہ 190 کی جو آپ نے بات کی اس کو بھی کراس کر جائے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے کارکنان کی لاٹھیاں تیل میں ہیں، تو آپ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے؟ جی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حکومت آئینی اور قانونی معاملات کے اندر رہے، غیر آئینی اور غیر آئینی ہتھ کنڈوں کا استعمال نہ کرے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب اسمبلی یہ اس طرح کی بھی سچویشن سامنے آئی کہ پارلیمنٹ اویلیبل نہیں ہے، آپ سینٹ کا ہال بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ابھی جو اسلام آباد میں ماحول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ سب مل کے کہ یہی ہونے والا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اینڈ یور ووٹر از ایکسپیکٹنگ سم تھنگ ایلس۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، ہال نہ ہوا تو دوسرا ہال آ جائے گا، آپ آئین کو ہال سے نہیں جوڑ سکتے، آئین زیادہ مقدم ہے ہال سے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ عباس صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ فریش الیکشنز کی طرف جاتے ہیں یا عبوری سیٹ اپ لے کے آتے ہیں، تو اس میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکنگ ریلیشن اتنا مضبوط رہے گا کہ آپ آنے والا سیٹ اپ چلا سکیں گے؟ اس کے حوالے جو ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کیسے دور کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہیں تو اس میں آپ آگے چلتے رہیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک نئے مینڈیٹ کے لیے جانا چاہیے، پھر عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیں، اگر اکثریت ہوتی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مخلوط حکومتیں بھی ماضی میں بھی نہیں ہیں، پھر بن جائیں گی۔ اچھا باسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا آپ نام لینا چاہیں گے، یا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کی پارٹی میں آئے تو وہ ایک اچھا سائن ہوگا آپ کے لیے؟ کسی کا نام لینا چاہیں گے آپ پی ٹی آئی میں؟ بڑا مشکل ہے، یقین کریں، ناٹ ایون اے سنگل ون، کوئی بھی نہیں؟ یقین کریں، میں معذرت سے کہتا ہوں، لیکن سوچ لیں تھوڑا، 2-3 دن دیں، سوچ کے بتاؤں گا آپ کو۔ اس وقت ذہن میں کوئی ایسا بندہ نہیں آ رہا جس کا کوئی جو ایسا اس کی سیاست میں وہ ٹھہراؤ ہو یا وہ سوچ ہو
کہ وہ ہماری جماعت کو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے. ناٹ ایون اے سنگل ون. تو آپ پوری پی مجھے ٹی آئی کو یاد وائپ نہیں آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ایک بھی کام کا بندہ نہیں ہے. یہ میری رائے ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے پرفارمنس دکھا دیں کسی کی کہ جس کا رویہ, جس کی سوچ, جس کی سیاست ایسی ہو جو کسی جماعت کو کنٹریبیوٹ کر سکے. اچھا عباسی صاحب, کل اعتزاز احسن میرے ساتھ پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا, پہلے میں وہی سوال آپ کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا نظام کے لیے بہتر ہے یا اس وقت کیوٹک ثابت ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول آئین کے باہر سیاست میں ہو نقصان دہ ہوتا ہے, اسی لیے آئین بنایا گیا. اگر آئین درست نہیں ہے تو اس کو درست کر لیں, اس کو تبدیل کر لیں, لیکن آپ ماورائے آئین اگر کوئی بھی قدم اٹھائیں گے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو مولانا فضل الرحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری طرف ہے. نہیں, ہمارا بالکل یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئین کے اندر رہ رہی ہے, ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. ہمیں سپورٹ, اگر سیاست آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے کرنی ہے تو یہ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے جو موجودہ حکومت ہے جو ناکام ہوئی ہے. اچھا, کچھ سیاسی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے عمران خان کی حکومت کا اور سیاسی طاقت کا غلط اندازہ لگایا اور یہ لانگ مارچ اور یہ عدم اعتماد کو کر کے ایک رسک لیا. کیا آپ نے ان کی پاور کا غلط اندازہ لگایا؟ نہیں, غلط اندازہ ہمیں سیاست نظر آتی ہے. ہم نے جو اپنا قدم اٹھانا ہے اٹھایا ہے, اور یہ آئین کا حصہ ہے, یہ ایک تبدیلی کا ایک طریقہ ہے, اور آج عوام کی ڈیمانڈ ہے. اچھا, یہ بھی لکھا گیا کہ عمران خان کے پاس ایک خاص اختیار ہے, رپورٹ بھی کیا گیا کہ ان کے دفتر میں انہوں نے 1-2 سمریاں بھی سائن کر کے رکھی ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہی کین ٹیک اے ڈیسیژن کسی ایکسٹینشن کے حوالے سے, کسی اختیار کے حوالے سے؟ ان کا کوشش کر کے دیکھ لیں. جب بھی آپ کوئی غیر قانونی قدم اٹھاتے ہیں اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے, اور وہ ہمیشہ بات ناکام ہوتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عباسی صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ایسی بہت تحریک رہی ہیں, لانگ مارچز بھی رہی ہیں, لیکن وہ کبھی بھی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے میں کامیاب نہیں ہوئی, اس کے بعد کوئی بڑا پولیٹیکل چینج بھی نہیں آیا. تو اس سے ہم ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں جو آپ ایک غور سے دیکھیں, ایک بڑی سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیں. جی ذرا غور سے دیکھیں. غور سے میں بتا دیتا ہوں. جی, بینظیر صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا, ناکام ہو گیا, 6 مہینے میں حکومت چلی گئی. 96 میں لانگ مارچ ہوا پیپلز پارٹی کے خلاف, 8 مہینے بعد حکومت چلی گئی. اس کے بعد مشرف گورنمنٹ میں جو وکلا کی تحریک تھی, اس میں جب میاں صاحب نے لاہور سے معاملہ شروع کیا, مشرف دور میں, پیپلز پارٹی دور میں, تو جج بحال ہو گئے. تو ان چیزوں کا جہاں عوام کی دباؤ ہو وہاں ہمیشہ اثر ہوتا ہے. تو آج ان لانگ مارچز کا بھی اثر ہے, جلسوں کا بھی اثر ہے. آج عوام آپ دیکھ لیں, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑائیں. یہ ان سب مجموعی طور پر جو اپوزیشن کام کرتی ہے اسی کا اثر ہوتا ہے. جب عوام کی تکلیف کی بات کرتے ہیں, جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں, جب ملک کے معاملات کی بات کرتے ہیں, معیشت کی بات کرتے ہیں, یہ سب چیزیں مل کر دباؤ بڑھتا ہے. تو پھر کب تک, تو پھر یہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں کہ دباؤ کانسٹیٹیوٹ ہوگا؟ 5 مہینے میں, 4 مہینے میں؟ اب دباؤ تو آ گیا نا. اب دباؤ نے عدم اعتماد کی تحریک میں بدل گیا. اب عدم اعتماد کی تحریک سے ہی حکومت جائے گی. اب شیخ رشید نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں گھر بھجوانے کی کوشش کی تو پورا نظام ہی لپیٹا جا سکتا ہے. اکثر یہ کہتے رہتے ہیں. یو ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی. میں 30-40 سال سے سن رہا ہوں یہ باتیں. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ بجائے کہ فریش الیکشنز کی طرف جانے کے یا یہ مارچ کے, آپ 6 ماہ پہلے الیکشنز کروا لیں, تو یہ کنسیڈریبل آپشن نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ چیزیں نہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات 6 مہینے کی نہیں ہے. اس حکومت کا ہر دن بھاری ہے. آج الیکشن کا اعلان حکومت خود کر دے, بات ختم ہو جائے گی. ہم ان کو موقع دیتے ہیں. لیکن عمران خان کا آپ نے اپنی تقریر سنی, اب ان کی باڈی لینگویج اور ان کے الفاظ بہت الگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک مشکل شخص سے لڑائی مول لے لی ہے؟ نہیں, شخص کوئی مشکل نہیں ہوتا. اسی کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جلدی کرا لیں. وزیر اعظم کچھ اور کہہ رہا ہے, وزیر کچھ اور کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ان کے وزیر؟ بتائیں. نے ابھی بتایا ایک وزیر کا, وزیر داخلہ کا بتایا کہ کہہ رہے ہیں الیکشن جلدی کرا لیں. وہ تو آپ کو آپشن دے رہے ہیں. وہ آپشن کی بات نہیں ہے نا, ہمیں آپشن کی ضرورت, ہم نے آپشن مانگا ہے کسی سے. ہم تو عدم اعتماد کر رہے ہیں.
زیادہ دھمکیاں دیکھنے رہتا ہے، بڑی خوشی سے دھمکیاں دے، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو، جب آپ ملک کی معیشت تباہ وہ کہتے ہیں کر اللہ میرے ساتھ ہے، جی، سو کانفیڈنٹ۔ اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے جی، یہ کہنا کہ صرف اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ آف دا ریکٹ جب ان کی لوگوں سے بات ہوتی ہے اور ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں، تو آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اللہ کی سپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں سب کے پاس اللہ کی سپورٹ ہے۔ اچھا، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان کا کردار رہا ہے، وہ ان کو بڑے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس پولیٹیکلی دیکھنے پڑے ہیں، تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ کیمسٹری مکمل طور پہ ہے اور آپ لمبا آگے ساتھ چلیں گے؟ جی، ہم حکومت میں بھی اکٹھے رہے ہیں، اپوزیشن میں اکٹھے ہیں، حالانکہ انہوں نے اختلاف کیا تھا اس اسمبلی میں جانے سے، یہ اسمبلی ایک چوری شدہ مینڈیٹ کا نتیجہ ہے، اس کے باوجود وہ اپوزیشن کے ساتھ چلتے رہے، پی ڈی ایم میں چلتے رہے ہیں، اتار چڑھاؤ سیاست میں آتے ہیں، لیکن جو ثابت قدم رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، پیپل پارٹی بھی آئی اور گئی، پھر اور تاثر بھی یہ کہ زیادہ جو فیصلے میں انفلوئنس ہوتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے، سارے کارڈز آصف علی زرداری کھیل رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اللہ کرے جی آپ کی بات درست ہو، ہم تو جو کارڈز کھیلتے ہیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کے کوئی کارڈز نہیں ہیں؟ جی، آپ کے کوئی کارڈز نہیں ہیں؟ میرے کارڈ کوئی اور پلے کر دے کوئی بات نہیں، میں کارڈز آپ کو مقصد حاصل کرنے کی بات ہے، کارڈ جو مرضی ہے، کریڈٹ جو مرضی لے۔ آپ کا جو سب سے بڑا کارڈ ہے وہ تو ملک سے باہر ہے۔ جی، آپ کا جو سب سے بڑا کارڈ ہے وہ تو ملک سے باہر ان ہے۔ کا اثر پھر بھی سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ چونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، میں اس پہ بھی آپ کا موقف جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ بھی کنوے کیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے آپ کے خلاف، اور وہ لوگ جو عمران خان کے موقف کو بہت آگے تک لے کے جاتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں اس پہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہاں جی عمران خان کے خلاف امریکہ اب کھڑا ہو گیا، تو امریکہ کی سپورٹ بھی ہے آپ کو اس سب؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اس ملک میں آنا پاکستان کے خلاف سازش تھی، جس طرح وہ لایا گیا، جو کچھ اس نے کیا ہے، آج تک اس نے پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا، پاکستان ہر معاملے میں زوال پذیر ہوا ہے اس کے دور میں، تو سازش وہ ہوتی ہے جس سے پاکستان کا نقصان ہو، جتنا پاکستان کا نقصان اس حکومت نے کیا ہے شاید ہی کسی حکومت نے تاریخ میں کیا ہو۔ تو پھر آپ کو کوئی باہر سے پیغام آئے نواز شریف کو نہیں، ہمیں تو اس حوالے سے؟ ہمیں نہیں پیغام آیا، پیغام کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایسا پیغام پاکستان کے عوام دیتے ہیں۔ تو پھر ایسا آپ کیسے؟ باہر نکلیں ذرا سڑک پہ آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے ان سب لوگوں سے پوچھ لیں۔ لیکن ہم یہ پی ڈی ایم ایس کی کامیابی ناکامی کی تو بات سر کرتے ہی رہیں گے جب تک یہ پاس نہیں ہو جاتی یا اس کا رزلٹ نہیں آ جاتا، لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک اس کا رزلٹ نہیں آئے گا تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں۔ جی، رزلٹ اسٹیبلشمنٹ ہم تو کہتے ہیں نا آئین کے مطابق چلنا چاہیے، ہر ایک کو نیوٹرل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئین کے مطابق چلیں، تو اگر مداخلت ہوگی نقصان پاکستان کا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو آپ ساری جنگ کر رہے ہیں، یہ جو ساری سیاسی کاوشیں کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک خوشحال ہو، لیکن سر اگر ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کی حالت آپ دیکھ لیں، آپ کا دور کمپیریٹیولی اس سے بہتر رہا ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے اکنامکلی، لیکن پھر بھی جو ہوم ورک ہے وہ اتنا امپریسو تو نہیں ہے۔ اس وقت آپ کا کیا ہوم ورک ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا؟ کیا آپ لوگ اگر آپ لوگ آ جائیں تو کیا آئی ایم ایف کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہیں، ہر چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے، بات مینجمنٹ کی ہوتی ہے، یہی حکومتیں ہیں، ہم جب آئے تھے یہی حکومت تھی، جب چھوڑے ہیں یہی حکومت تھی، یہ آئے ہیں وہی حکومت تھی، آپ نے کیا ہے؟ آپ نے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، مسائل میں اضافہ کیا ہے، پرفارمنس بولتی ہے۔ میں کوئی ہوم ورک کر کے نہیں آتا، ایک لمبا چوڑا پلان نہیں ہوتا کہ میں نے یہ 200 کام کرنے ہیں تو روز میں ایک کام کروں گا، ایسے نہیں ہوتا، آپ کو معاملات کو مینیج کرنا پڑتا ہے، ہر قسم کے فیکٹس آتے ہیں، ملک کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، سیاست کیا ہے، جو بیرونی مداخلت کیا ہے، یہ سب چیزوں کا آپ اس کا اندازہ لگا کر اور ملک کے معاملات کو بہتر کرتے ہیں، معاملات کو حل کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جب ہم نے حکومت لی تھی 2013 میں، 2018 میں اس سے بہتر حالات ملک کے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہی ہر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جہاں پہ حالات لے اس سے بہتر کر دے، اس طرح پروگریسولی ملک ترقی کرتا ہے۔ آج پاکستان 2018 سے بہت پیچھے چلا گیا، ہر معاملے میں پیچھے چلا گیا، اس لیے یہ ملک کے حالات ہیں جو آج ہیں۔ لیکن اگر انڈیویجول پرفارمنس کی بات کی جائے تو مولانا کی پارٹی نے کے پی کے لیے کیا کر لیا، یا سندھ کی پارٹی نے، سندھ پیپلز یہ پارٹی نے جواب سندھ وہ میں دے نا، کیا؟ انڈیویجول پرفارمنس کی بات نہیں ہوتی، حکومت کی پرفارمنس کی بات ہوتی ہے۔
تو آپ اس کو حکومت نکال دیں، لوگ نکال دیتے ہیں. اچھا، آپ نے آپ کی پارٹی میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنا ہے اس سے ہماری، انفیکٹ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنا ہے اس سے ہماری طاقت کا اندازہ ہوگا. تو وہ جو طاقت ہے اس کی میں چاہتی ہوں وضاحت کریں، وہ کیا طاقت ہے جو آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے؟ نہیں، طاقت یہ ہے کہ ایک تقریباً بڑا کئی جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں. آج بھی 8 جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں ہیں، لیکن اس میں ہر صوبے کی ہر سوچ ہر فکر کی جماعت ہے. اور وہ جماعتیں ہیں جو ماضی میں جن کو ہم غدار کہتے رہے، جن کے لیڈروں کو ہم نے جیل میں ڈالا، پھانسیاں دیں، وہ جماعتیں بھی آج ایک بات پہ قائم ہیں کہ پاکستان کا نظام آئین کے مطابق چلے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جب ہر صوبے کی جماعت اس بات پر متفق ہو کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے سیاست کی. ایک پروگرام میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فریش الیکشنز کی طرف جانا چاہیے اور الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک میں اس معاملے کو سمجھتی ہوں، ریفارمز آلریڈی موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، صرف اس میں عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو کہ آپ نے بھی کہا، لیکن اس کے باوجود آپ کا اس پہ کنسنسس نہیں ہے. اگر ریفارمز پہ آ کے معاملہ اٹک گیا تو، کیونکہ ریفارمز کا وعدہ تو اس گورنمنٹ نے بھی 2018 سے کیا تھا، انفیکٹ وہ کمیٹیاں آپ کے دور سے بنی میں ہوئی کہہ تھیں. رہا ہوں نا کہ وہ ریفارم کرنا چاہتا ہے، بتا دے کیا ریفارم ہے. محض ریفارم کہنے سے ریفارم نہیں ہوتے. بتا دیں 2017 میں ریفارم ہوئے تھے 2.5 سال لگا کر. مزید ریفارم چاہیے وہ کر لیں. میری نظر میں ہمارے ملک کو الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن چوری کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے. آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن چوری نہ ہو. عباسی صاحب، اعتزاز احسن مختلف طرح کے بیان دیتے رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں خاص طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کو یہ کہتا ہوں کہ احتیاط برتیں نواز شریف سے. تو پی ڈی ایم میں جو آپ کے سب سے بڑے پارٹنر ہیں، ان کی سینئر لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. نہیں، وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی، لیکن اعتزاز احسن کی اپوزیشن میں ہے، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے. جی، تو یہ اس طرح کے بیانات کا فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت عرصے سے بیانات دے رہے ہیں. یہ ظرف کی بات ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے آج تک کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی. انفیکٹ انہوں نے کہا کہ میں ایسے بیانات دیتا تھا، میں نے ایسے بیانات دینا چھوڑ دیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو ریئلائز ہو گیا ہوگا؟ جی بالکل، انسان سیکھتا ہے. ماضی میں انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف شروع میں کوئی بیانات دیے ہوں گے، لیکن بہت عرصے سے میں نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. اچھا عباسی صاحب، میں خاص طور پہ اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، جس طرح کی زبان عمران خان صاحب نے استعمال کی، پھر ایک دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے جو زبان استعمال کی، ایک دفعہ آپ نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو مجھ سے جیسے بات کرے گا میں اس سے اسی طرح بات کروں گا. تو سر، ڈو یو تھنک دس از سچ اے کلچر وی شوڈ پرسو ود؟ جی، میں نے کہا تھا، میری یہ اس کو خرابی سمجھ لیں. میں کہا جو مجھے چور کہے گا میں اس کو 10 دفعہ کہوں گا. میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا. کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے، معذرت سے کسی کو حق نہیں ہے مجھے گالی دینے کا. لیکن اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کلچر کو چینج کرنے کی کوشش ہے. گالی مت دیں. مجھے ایک تھپڑ ماریں گے میں 10 ماروں گا. اچھا، یہ اچھی بات ہے بری بات ہے یہ آپ خود سوچ لیں. لیکن کلچر چینج ہوتا ہے جب آپ اپنے زبان پہ کنٹرول رکھیں. اگر مجھے گالی دیں گے تو پھر خیر کی توقع مجھ سے کم از کم مت رکھیں. تو پھر ٹالرنس کو کیسے ہم پروموٹ کر سکتے؟ میں ٹالرنس میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. اس ٹالرنس پہ مجھے کوئی گالی نکالے اور میں چپ بیٹھا رہوں، کل وہ 2 گالیاں دے گا پھر کیا کروں گا. اس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے. ایک وفاقی وزیر نے گالی نکالی تھی اسمبلی میں، اس کے بعد نہیں نکالی. جب میں نے ان کو بتایا کہ میں کیا کروں گا، اس کے بعد چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے. تو ہم آنے والی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں جو سیاست یہی میں آئیں سکھائیں گے کہ گالیاں مت نکالو، کہ گالیاں برداشت نہیں کرو. گالیاں برداشت کم از کم میں نہیں کر سکتا. معذرت میں چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے بڑی بری بات ہو، مجھ سے نہیں ہوتی، میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا، ہو سکتا ہے مجھ میں بڑی خرابی ہو، لیکن میں کم از کم نہیں، میں بالکل پولائٹ ہوں. میں کبھی کسی کو گالی، میں ویسے بھی گالی نہیں نکالتا ہوں، لیکن مجھے گالی مت دیں. اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے. یہ لکھا گیا اور رپورٹ بھی کیا گیا کہ وزیر اعظم اپنی اہلیہ کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کے گھر گئے جب یہ پولیٹیکل ٹرموائل شروع ہوا. تو آپ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں سر، آپ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ ایسے گئے ایسے موقع پہ جب چیزیں تھوڑی خراب ہوں؟ نہیں، میں کبھی ان کے گھر نہیں گیا. مجھے ایک دفعہ کھانا کھایا تھا ہم نے بس. یہ ہر ایک اپنا ہے، بات ہے. کوئی جانا چاہتا ہے بالکل خوشی سے جائے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عباسی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور
1 یا 2 دن کے بعد جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے بعد یہ چیز سامنے آئے گی کہ اگر فریش الیکشنز کی طرف جانا ہے، اگر پی ڈی ایم کامیاب ہوتی ہے تو فریش الیکشنز کی طرف جانا ہے یا عبوری سیٹ اپ بنانا ہے، اور پھر عبوری سیٹ اپ میں ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ کس کو وزیر اعظم بنائیں گے، کیا اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتفاق ہو سکے گا یا نہیں، یا مزید کنفیوژن کی طرف یہ سچویشن جائے گی۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔